ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں، 30ویں پارہ میں سے سورۃ القاریہ کی تلاوت کی اور آخری 2-3 پارے ان میں اللہ رب العزت نے زیادہ آخرت کے احوال کو بیان کیا ہے، قیامت کا تذکرہ، جنت جہنم کا تذکرہ، اور یہ بتلایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی اصل نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی تو آگے آ رہی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جتنی خرابیاں پائی جا رہی ہیں ان کی بنیادی وجہ وہ آخرت سے غفلت ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ دنیا میں جو کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق دبا رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ صرف اسی دنیا کو بنانے کے لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ظلم کر کے جو میرے پاس مال آئے گا، سودی معاملات کر کے جو میرے پاس مال آئے گا، میرا مال بڑھ جائے گا، مجھے سکون ملے گا۔ بھائی بھائی کا جو گلا دبا رہا ہے، بھائی بہنوں کے جو حقوق دبا رہے ہیں، تو مقصد ان کے پیش نظر صرف یہی ہے کہ یہاں سکون مل جائے، میرے پاس مال و دولت کی کثرت ہو، عہدہ اور منصب کی کثرت ہو۔ تو یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تو وہی مال جو کسی کا حق دبا کر، کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے جو انسان کماتا ہے، آخرت میں تو وہ جہنم بننا ہی بننا ہے۔ وہی مال دنیا میں انسان کے لیے جہنم بن جاتا ہے کہ سکون اور آرام زندگی سے نکل جاتا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی کہ مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ ہو جائے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، دنیاوی فراوانی ہوگی، ہم خوب اللہ کی عبادت کریں گے، خوب نیک کام کریں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ تم پر ایسے دنیا کشادہ ہو جیسے تم سے پہلی امتوں پر ہوئی، پھر تم دنیا میں رغبت کرنے لگو تو وہ دنیا تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے پہلی امتوں کو ہلاک کیا۔ چنانچہ آج مشاہدہ یہی ہے کہ مال و دولت کی فراوانی، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی نے انسان کو اللہ سے بالکل غافل کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتا،
لیکن آج اگر ہم خود اپنا محاسبہ کریں تو 24 گھنٹے میں ہمیں آخرت کا خیال، کتنی دیر ہمیں آخرت کا خیال آتا ہے اور آخرت کی ہمیں کتنی فکر لائق ہوتی ہے۔ دنیا میں ہمارا قیام کتنا ہے کسی کو علم نہیں۔ اب ایک مبہم سے وقت کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں، اور ایک نہ ختم ہونے والی زندگی، یعنی کروڑہ اربہ سال گنتی ختم ہو جائے گی لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہونی، اس کے بنانے کی ہمیں کتنی فکر لاحق ہے۔ اگر ہم ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچیں کہ ہم اس کے لیے کتنا وقت خرچ کر رہے ہیں اور دنیا کے لیے کتنا لگا رہے ہیں، اور دنیا کمانا برا نہیں، لیکن دنیا کو اگر اللہ کے حکم چھوڑ کر کمایا جائے، بنایا جائے، تو پھر یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی، کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن یہ اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کہ پانی کشتی کے نیچے ہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے تو پھر وہ کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ تو ایسے ہی دنیاوی مال و دولت، دنیاوی اسباب و راحت، یہ اگر تو اللہ سے غافل نہیں کر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے غافل نہیں کر رہے، پھر تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر یہ اللہ سے انسان کو غافل کر رہے ہیں، احکامات میں سستی کا ذریعہ بن رہے ہیں، اب مثال کے طور پر گھر میں اے سی نہیں تھا، اے سی آ گیا، اب باہر نماز کے لیے جاتے ہوئے دقت ہو رہی ہے، مسجد میں انسان غفلت کر رہا ہے، جماعت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہے اب روزہ نہیں رکھتا، تو یہ چیزیں انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان باتوں کا تذکرہ کیا، بار بار ذکر کرنے کے سے مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم سوچیں، ان میں غور و فکر کریں کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ روز اٹھتے ہوئے جنازے، روز ہوتے اعلانات، جو ہم اعلانات سن رہے ہیں، ایک دن ہمارے متعلق بھی ایسے اعلان ہونا ہے۔ تو آیا ہم نے آخرت کی تیاری کتنی کی ہے؟ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو بیان کیا، القاریہ، دل دہلا دینے والی، یعنی انسان کو خوف میں مبتلا کر دینے والا وہ دن ہے۔ وما ادراک ما القاریہ، القاریہ ما القاریہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی چیز کیا ہے؟ یعنی اس کی ہولناکی کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، اور پھر ہولناکی کے دو منظر ذکر کیے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان پروانوں کی طرح گر رہے ہوں گے، جیسے بارش کے بعد جب لائٹ جلائیں تو پروانے آتے ہیں نا، پتنگے کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، بے ترتیبی ہوتی ہے، تو اس دن انسانوں کی یہ کیفیت ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو دیکھ کر تمہیں اس وقت خوف میں مبتلا ہو جاتے ہو، اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ، یہ ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ریزہ ریزہ ہو، یہ ایسا خوفناک منظر ہوگا۔ تو اس دن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ دنیا میں انسان کو چاہے بادشاہت بھی مل جائے تب بھی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، من پسند زندگی نہیں گزر سکتی اس کو۔ انسان کی سینکڑوں خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تب بھی اس کی ساری خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہوں گی۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت رکھی ہے کہ وہاں آپ جو چاہیں گے، جو دل میں خواہش ہوگی اللہ پوری کریں گے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لگی ہوئی ہے۔ عمدہ کھانا آ گیا، آپ ایک حد تک کھا سکتے ہیں، آپ کو یہ فکر ہوگی کہ اگر زیادہ کھائیں گے تو کہیں بدہضمی نہ ہو جائے۔ مال کی نعمت ہے تو اس میں یہ پریشانی ہوگی کہیں اس کو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہر نعمت کے ساتھ پریشانی بھی ہے اور انسان کے بدن کے ساتھ بیماری بھی لگی ہوئی ہے۔
کہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے۔ تو دنیا میں انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارے، جو چاہے وہ ہو، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے ترازو نامہ اعمال کا بھاری ہوا تو وہ اس کو من پسند زندگی ملے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا ہر عمل وہ تولا جائے گا، بات بھی تولی جائے گی اور اعمال بھی تولے جائیں گے۔ آج ہم لوگ سیاسی گفتگو کرتے ہوئے کبھی کسی کی عزت اچھالتے ہیں، کبھی کسی کے متعلق بات کرتے ہیں، اور ویسے بھی جب کسی سے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو اس کی ساری خوبیوں کو جو ہے وہ اس پر پانی پھیر دیا جاتا ہے، اور ایک خامی جو اس کی نظر آ گئی تو اسی کو لے کر جو ہے وہ اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور اس بات سے غافل ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہم اس کے متعلق بات کر رہے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اگر ہم جواب نہ دے سکے تو پھر اس کے بدلے میں ہمیں اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی اگر وہ بات سچی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جو ہم اعمال کر رہے ہیں، آج ہماری ذہنوں سے یہ بات اوجھل ہے کہ آیا اس کے متعلق بھی ہم سے محاسبہ ہونا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو میری مرضی جو چاہے کروں، میرا مال ہے جیسے مرضی خرچ کروں، میری جائیداد ہے جیسے مرضی کروں۔ نہیں بھائی، ہر چیز کے متعلق ہم سے جواب لیا جائے گا، مال کے متعلق بھی، عمر کے متعلق بھی، جوانی کے متعلق بھی۔ یہی احساس تھا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر وقت جو ہے وہ گھلائے رکھتا تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جنت کی بشارتیں سن لینے کے باوجود، براہ راست یہ سن لینے کے باوجود کہ ابوبکر میرے ساتھ ہی ہے جنت میں، ابوبکر جنتی ہے، اور عمر کا میں محل دیکھ کر آیا ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود ان کو بس یہ فکر تھی کہ قیامت کے دن جان چھوٹ جائے، برابر سرابر جان چھوٹ جائے، قیامت کے دن کیا بنے گا۔ اور ہمارے ذہنوں سے یہ فکر آخرت بالکل ہی اوجھل ہے، اس لیے ہم نہ تو ہماری عبادات میں وزن ہے، نہ اعمال میں ہم لوگ اپنا اس کا خیال رکھتے ہیں۔ جو زبان سے آیا نکال دیا، جو منہ میں آیا، جو دل میں خیال آیا نکال دیا۔ تو بھائی قیامت کے دن جو ہے وہ ایک ایک چیز تولی جانی ہے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، پھر ہماری گفتگو بھی محتاط ہوگی، ہمارے معاملات بھی محتاط ہوں گے۔ ہمارے دل میں پھر یہ ہوگا کہ ہم مظلوم بن جائیں، وہ بہتر ہے ظالم بننے سے۔ تو نامہ اعمال وزنی کن کے ہوں گے؟ اعمال میں وزن کب پیدا ہوگا؟ اس کے لیے پہلی شرط تو ایمان ہے، کہ کوئی بھی عمل ایمان کے ساتھ ہوگا تو وہ قابل قبول ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، چاہے کتنا ہی بظاہر وہ نیکی کا کام ہے، تو اس کی وجہ سے عمل میں جان پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال، یعنی جو کافروں کے اعمال ہیں، آخر وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور جو مصیبت زدہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں، مالی فراوانی کی صورت میں اور کسی انداز میں، صحت کی صورت میں۔ آخرت میں ان کے اعمال کو ایسے کر دیا جائے گا جیسے ہوا میں بکھری ہوئی راکھ ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت تو دی ہے، لیکن اس کے بعد دو تین چیزیں اور ضروری ہیں جن سے اعمال میں وزن پیدا ہو۔ وہ چیزیں ہوں گی، وہ شرائط پائی جائیں گی تو قیامت کے دن وہ عمل نیکی والے پلڑے کو جھکائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز وہ اخلاص ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا گیا ہو، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ آج ہمارے معاملات میں کتنے معاملات ایسے ہیں ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے، ہماری برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ خوشی غمی کے موقع پر جو ہم تقریبات کرتے ہیں یا فضول خرچیاں کرتے ہیں، اس میں صرف اور صرف یہی بات ہوتی ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بس لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے بچے کی شادی ہوئی تھی اور اتنا اس نے خرچ کیا تھا۔ یا غمی کے موقع پر جو تقریبات کرتے ہیں اس میں بھی یہی پیش نظر ہوتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو جس کام میں لوگوں کی رضا مقصود ہو تو وہ بجائے فائدے کے قیامت کے دن وبال کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ایک بڑے محدث کا انتقال ہوا،
تو ان کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل سے کہنے لگے کہ حضرت آپ جنازے میں جائیں گے؟ فرمانے لگے کہ ابھی تک میری نیت میں درست نہیں کر پایا، اگر اس وقت تک نیت میری درست ہوگی تو میں شرکت کروں گا، کیونکہ میرے دل میں بار بار یہ آ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اتنے بڑے آدمی کے جنازے میں فلاں بڑا عالم بھی شریک تھا، لوگ کہیں گے بھی دیکھو جی امام احمد بن حنبل آیا ہے۔ اور آج ہماری جنازوں میں شرکت عموماً اسی وجہ سے ہوتی ہے، بس یہ اس کو جو میت کے ورثہ ہے ان کو منہ دکھانا ہے کہ وہ فلاں جنازے میں آیا تھا، تو اس سے ہم اپنا سارا ثواب اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، الٹا آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن گیا۔ تو جو عمل بھی ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے بظاہر دیکھنے میں معمولی سا عمل ہے، آپ کے دل میں صرف یہ جذبہ ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ اسی پر مغفرت کا فیصلہ فرما دیں۔ اب روایات میں ایسے بے شمار واقعات ذکر کیے گئے کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اپنے موزے میں کنویں سے نکال کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر اس کی بخشش کر دی کہ مقصد اللہ کی رضا تھا۔ تو آج ہم بہت سے نیکی کے کام ان کو بس یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، کوئی چھوٹی سی نیکی ہے، کیا بات ہے۔ تو بھائی کسی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑا جائے، اللہ کی رضا پیش نظر ہو تو وہی عمل اللہ کے ہاں بڑا بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ وہ فرمانے لگے کہ عمل اپنی ذات میں نہ چھوٹا ہے نہ بڑا، یہ حسن نیت جو ہے یہ اس کو بڑا بنا دیتی ہے اور بری نیت اس کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے عمل وہ بڑا ہے جس کو اللہ بڑا سمجھے، وہ بڑا نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھے، چونکہ عمل کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو اللہ جس عمل کو قبول کریں گے وہی فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے نیت یہ ہو ہر عمل میں، حتیٰ کہ آپ کسی کو پانی کا گلاس بھی پلا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ نیت ہو اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے پلا رہا ہوں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے لیے محنت مزدوری کر کے جو کما کر لاتا ہے، تو اگر وہ اللہ کی رضا اس کے پیش نظر ہے تو اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ہے، بشرطے کے پیش نظر اللہ کی رضا ہو۔ تو پہلی چیز جو ضروری ہے وزن پیدا کرنے کے لیے اعمال میں، وہ اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ تو ہمارا کوئی عمل اللہ کی رضا کی نیت کے بغیر نہ ہو، نیکی والا کام، تو پھر اس میں وزن پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حضور کی تعلیمات سے ہٹ کر ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں، پکڑ کا ذریعہ ہو۔ جس چیز پر، جس عمل پر حضور کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، بظاہر وہ دیکھنے میں معمولی سا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہے، اور جس عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے، حضور کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، بظاہر وہ کتنا ہی ہے، تو اللہ کے ہاں وہ پکڑ کا ذریعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی عمل قبول ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب اس چیز کو ہم اپنی شکل و صورت پر بھی فٹ کریں، آیا ہماری شکل و صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اپنے لباس پہ بھی فٹ کریں، اپنے معاملات پہ، اپنی تجارت پہ، اپنی گھریلو زندگی پر۔ اگر تو یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں، حضور کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ شکل و صورت اللہ کے ہاں محبوب ہے، یہ لباس اللہ کے ہاں محبوب ہے، یہ کھانا پینے کے طریقے اللہ کے ہاں محبوب ہیں، اور اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر ہیں تو بھائی پھر ہر عمل پر اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ تو ہم دن بدن اللہ سے دور ہو رہے ہیں، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔